ناظرین، بڑا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اور اس ماہ مبارک میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے پورے مہینے میں جو ہے اسی طرح سے پروگرامز ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتے ہیں۔ تو میرا بلکہ ہمارے چینل کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم سب کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک اشتہار ہے، اور یہ حضرت مولانا قاری سعید صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی 2007 سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ یہ بغیر کسی تعطل کے اب تک جاری ہے، اور یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ پورا مہینہ کسی نہ کسی مسجد میں جو ہے یہ سیرت کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے، اب تو پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ کچھ واقعات سامنے ہیں، میں آلریڈی کور کر چکا ہوں پچھلے ولاگ میں۔ اور ایک اور واقعہ جو کہ اشاعت توحید و سنہ کے مدرسے کا ایک طالب علم ہے، دلوڑی میں جو یہ سیلابی صورتحال تھی، تو وہاں اس بچے کو جو ہے تقریباً 15 تولہ سونا اور بھاری نقدی جو ہے وہ ملی، اور اس نے اپنے استاد مکرم کے حوالے کر دی، اور وہ رقم جو ہے وہ سونا جو ہے مالکان تک پہنچا دیا گیا۔ تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اس طالب علم کو، یہ ذرا ویڈیو آپ ملاحظہ کریں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہمارے خیبر پختونخوا ضلع صوابی گاؤں دالوڑی میں جو سانحہ سیلاب کی شکل میں آیا ہوا تھا، اور جس طالب علم نے وہ پرس اور بٹوا والیٹ اس کو مل گیا تھا، اس میں سونا بھی تھا اور نقدیت بھی بہت زیادہ اس میں موجود تھا، وہ طالب علم یہ ہمارے دارالعلوم تعلیم القرآن جدون گندف کے طالب علم ہے۔ میرے ساتھ یہ بیٹا ہوا ہے، یہ ان کے ہاتھوں میں آیا ہوا تھا، اس نے مکمل ہمارے حوالے کر دیا، اپنے مالکان کو فون کیا ہے۔ یہ مدارس ان کی تربیت ہے اور تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی فرمائے۔ اسی دن جو 25 اگست 2025 سے 26 اگست 2025 سے قائد محترم شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری، امیر جماعت اشاعت توحید و سنہ اور صدر وحدت المدارس اسلامیہ ہمارے دارالعلوم میں آئے ہوئے تھے، ان کو انعام دیا، اور دیگر ساتھیوں نے بھی اس کو انعام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو، علماء کو مزید دینداری اور امانت داری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، تو یہ سارے لوگ جو ہیں کریڈٹ کے مستحق ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ مدد کی ہے۔ ہمارے ادھر چکڑالہ کے جو ہیں حضرت مولانا عطا اللہ صاحب جو کہ امیر ہیں تھانہ چکڑالہ کے، وہ بھی جو ہے یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں یعنی کہ سامان لے کے گئے ہیں۔ آپ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، تو امیر صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو سیلابی صورتحال تھی تو وہاں پہ لوگوں کی حد درجے جتنا ہو سکتا تھا دام در میں سوخنے قدمے انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہے، دکھ اور تکلیف میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وقت مصیبت سے دوچار ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور مالی جتنی ہمارا تعاون ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، تھانہ چکڑالہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ تقریباً 2007 سے یہ سلسلہ شروع ہے، جو کہ حضرت مولانا قاری سعید صاحب جو ہیں ہمیں بتا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ جی سیرت طیبہ کے حوالے سے عظیم الشان اجتماعات کا جو سلسلہ ہے یہ 2007 سے ہم نے شروع کیا، اور اب تک جاری ہے الحمدللہ۔ یعنی جیسے ہی ربیع الاول کا مقدس مہینہ آتا ہے تو پورے مہینے میں جو ہے مختلف مساجد میں سیرت طیبہ کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر کی تاریخ کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ ہمارے ایک مجاہد دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہے، محترم جناب قاری پیر عنایت اللہ رحیمی صاحب۔ انہوں نے جو ہے ضلع میاں والی کا دورہ کیا ہے، ضلع راولپنڈی کا دورہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ضلع خوشاب گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں، یعنی کہ بہت سارے وہ علاقے مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں انہوں نے شرکت کی ہے، حاضری دی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دن رات وہ ایک کرتے ہیں، اور ہر سال جو ہے یہ کانفرنس کرواتے ہیں، یہ اجتماع کرواتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو نو کمپرومائز آن اٹ، اس پہ تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس پہ آپ نے جتنا ہو سکے اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا ہے، دوست احباب کو تیار کرنا ہے، نئے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو جو قائدین ہیں، جو خطباء کرام ہیں، ان کی تصاویر کچھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کچھ پوسٹر وغیرہ، تو وہ بھی میں اسکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی ہوں گے، علامہ خضر یاد بکھری صاحب ہوں گے،
حضرت مولانا سید شکیل الرحمان صاحب ہوں گے، حضرت مولانا زبیر صاحب ہوں گے، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب ہوں گے، حضرت مولانا سید شکیل الرحمان صاحب ہوں گے، مولانا سجاد الرحمان صاحب ہوں گے، مفتی ضیاء الرحمان صاحب ہوں گے، اور بھی دیگر کئی علماء کرام جو ہے، ہاں مولانا احمد شعیب صاحب ہوں گے، اور بھی کئی علماء کرام جو ہیں انشاءاللہ العزیز اس اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے خود امیر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، اور امیر پنجاب حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے اس اجتماع کو ضرور کامیاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 25ویں سالانہ کانفرنس جو ہے 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اب لوگ بےتاب ہیں ایک شخصیت سے ملنے کے لیے، ایک شخصیت سے ہاتھ ملانے کے لیے، اور ایک شخصیت کی گفتگو سننے کے لیے، اور وہ شخصیت جو ہے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیلوی صاحب کی شخصیت ہے۔ تو وہ شخصیت جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے تشریف لا رہے ہیں تلہ گنگ میں۔ تو اس کانفرنس میں بھی آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے اور اس کانفرنس کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی دیگر کانفرنسز ہو رہی ہیں، اسکرین پہ کچھ اشتہارات بھی چل رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو دوست احباب ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی کانفرنس کا اشتہار دیتے ہیں اور ہمیں ڈیٹیلز بتاتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی یہ چلا دیں، تو پھر ہم ایسا یعنی اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ باقی ہمیں کسی کانفرنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں روزانہ ہر جگہ پہ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس پروگرام کو کور کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کریں گے تو دوسرا ساتھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر ہمارے پروگرام کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو دیکھیں جو ہمارے ساتھ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ اشتہار بھیجتے ہیں، کال کرتے ہیں، وائس نوٹس کرتے ہیں اور ہمیں ڈیٹیل سینڈ کرتے ہیں، کچھ بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا تذکرہ اپنے چینل پہ کر دیتے ہیں۔ ویسے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں جی تھانہ چکڑالہ میں، یہ ہر سال ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ جی شروع ہوا ہے 2007 سے۔ یہ ہمارے بہت ہی ہمارے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، حافظ نذیر صاحب تھمے والے سے جن کا تعلق ہے، آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، کافی گپ شپ ہوئی ہے۔ تو بڑی جو شخصیات اس میں تشریف فرما ہوں گی وہ حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی ہوں گے، حضرت مولانا علامہ خضر یاد صاحب پکھروی ہوں گے، حضرت مولانا مفتی محمد عثمان ہرنولوی صاحب ہوں گے، اور مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب ہوں گے۔ اس کے علاوہ قاری محمد سلیمان صاحب ہوں گے، حضرت مولانا عبدالقدوس حیدری صاحب ہوں گے، حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب ہوں گے، حضرت مولانا ولی اللہ ملتانی صاحب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب ہوں گے، حضرت مولانا محمد اسماعیل قریش صاحب ہوں گے، حضرت مولانا عمر فاروق بلندوی ہوں گے، حضرت مولانا احسان اللہ صاحب ہوں گے، مولانا شمس الحق اوان صاحب ہوں گے، مولانا محمد رضوان ملتانی صاحب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو کچھ نام ہائی لائٹ یہاں پہ کیے گئے ہیں، مولانا عطا اللہ صاحب ہیں، مولانا رمضان صاحب ہیں، محمد عامر جوہروی صاحب ہیں، مولانا محمد خالد صاحب ہیں، مولانا مفتی عبدالرب صاحب ہیں، مولانا عبدالصبور صاحب ہیں جی، مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد ہارون صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب ہیں، احمد سعید صاحب ہیں، مولانا صفی اللہ صاحب ہیں، مولانا رحمت اللہ رحمانی صاحب ہیں، مولانا صابر صاحب ہیں، مولانا رفیع اللہ صاحب ہیں، مولانا بکر سعید صاحب ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب ہیں، مولانا عنایت اللہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ پورے ایک مہینے کا یہاں پہ شیڈول دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ جو بڑے پروگرامز ہونے ہیں ان میں ایک پروگرام جو ہے وہ 11 ستمبر کو ہوگا منڈی مویشیہ میں بعد نماز عشاء، جس میں علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی آئیں گے۔ اس کے علاوہ 14 ستمبر کو ڈھوک ریحان میں ہوگا جی علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی کا بیان، اور 17 ستمبر کو جو ہے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے طارق ہاؤس مقام نمل چیل، جہاں پہ علامہ خضر یاد پکھروی صاحب اور علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی تشریف فرما ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، سچ دبایا جا رہا ہے، جھوٹ سجایا جا رہا ہے، نوجوان بھٹک رہے ہیں، امت بٹ رہی ہے۔ ایسے میں شجر ٹی وی وہ چراغ ہے جو حق اور شعور کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہاں ہے علماء کا پیغام، امت کا درد اور وہ بات جو ضمیر کو جھنجھوڑ دے۔ اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آج ہی سبسکرائب کریں شجر ٹی وی، کیونکہ سچ سننا نہیں پھیلانا اب ذمہ داری ہے۔